السلام علیکم۔ کتنا آسان ہوتا ہے کسی کی بہن بیٹی پہ بات کرنا اور اس کی عزت اچھالنا۔ ٹھیک ہے، چلو ڈاکٹر عفان نے تو ایک بات ہی کی تھی، اس نے صرف فاطمہ کے بارے میں نہیں، ہر اس کردار کے بارے میں بات کی جو ڈیجیٹل طرف گیری دکھاتی ہیں اور ڈیجیٹل جو بیکاری بنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو پس منظر سب کا دکھایا، لیکن اس میں آڑے ہاتھوں آ گئی فاطمہ بچی۔ وہ تو بچی ہے، وہ نادان۔ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا بہتر نہیں، یہ تو سارا کام تو سمجھانے کو اس کے پیرنٹس کا تھا، لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ایجوکیٹڈ پیپلز اور جو ان ایجوکیٹڈ پیپلز ہوتے ہیں مذہب میں، جیسے کہ عفان نے کہا ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کے پیرنٹس کی بھی یہ میں کہوں گی کہ غلطی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو آگے کیا ڈیجیٹل بیکاری بننے کے لیے اور ڈیجیٹل طوائف بننے کے لیے، صرف جو ہے وہ پیسوں کے لیے، یہ دولت کے لیے یا شہرت کے لیے یہ آگے کر دیتے اپنے والدین اپنے بچوں کو، اور جو کہ انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اگر سوچا جائے تو ڈاکٹر عفان نے جو بھی باتیں کیں وہ بہت اچھی کی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہو رہا ہے کہ اس بچی پر اس باتوں پر کیا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کی زندگی پر، اس کے آنے والی زندگی پر، ٹھیک ہے۔ ابھی تو وہ بچی ان میرڈ ہے، بچی ہے، اگر اس کی شادی کہیں ہو جاتی ہے، اگر نہیں بھی ہوتی تو اس کا ذمہ دار بھی یہ معاشرہ ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہوں گی اگر وہ بچی کسی گھر میں جاتی ہیں یا کسی مال میں جاتی ہیں یا کسی شاپنگ سینٹر جاتی ہیں یا اسکول پڑھنے جاتی ہے یا نہیں بھی پڑھنے جاتی، لیکن کم سے کم اس کے خاندان والے، اس کے آس پڑوس والے اس کو انتہائی گندی نظروں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انتہائی گندی نظروں سے کیا دیکھنا، دوسرا یہ کہ اس پہ جو طنز کیا جائے گا، اس پہ جو انگلی اٹھے گی، جو اس پہ باتیں اٹھیں گی جو کہ غیر مناسب ہوں گی، تو اس کے لیے زندگی میں کیا اثرات پڑیں گے۔ یہ تو خیر میں کہوں گی اس کی ماں کی غلطی ہے اور اس کے پیرنٹس کی غلطی ہے، جو کہ اس نے اپنی بچی کو جو ہے نا اس گندے دلدل میں دھکیلا۔ اگر اس بچی نے اگر کوئی قدم اٹھا لیتی ہے بقول اس کی ماں کے، کہ اس کی ماں نے کہا کہ ماں عائشہ نام ہے ان کا اور بہت ہی پیارا نام ہے، تو اس نام کا لحاظ رکھ لیتی تو کافی اچھا ہوتا۔ خیر اس کی ماں نے یہی کہا کہ اگر میری بچی اگر کوئی زہر کھا لیتی ہے یا کوئی بھی، ہر کسی کی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی بھی عزت ہوتی ہے، تو آپ جو ہیں ڈاکٹر عفان صاحب آپ خدا کا خوف کریں۔ تو آپ جس کو خوف کروا رہی ہیں، آپ کو اس وقت خوف کیوں نہیں آیا؟ آپ کو یہ خود کیوں نہیں ریلائز ہوتا کہ آپ نے اچھا کیا یا بہتر کیا یا برا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ؟ آپ نے اپنی بیٹی جو پھولوں جیسی ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی پیاری آپ کی بیٹی ہے اور آپ دکھاتی بھی رہتی ہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن اب میری بہن خود سوچیں ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسی چیزوں کا کیا فائدہ ہیں، ایسی شرافت کا کیا فائدہ جو آپ کو گندے دلدل میں جو ہے نا آپ اپنی بچی کو گھسیٹتی جا رہی ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہی، آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ یہ جو بھی معاشرہ ہے ہمارا، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھیڑیا قسم کے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بچی کو بھیڑیا کی نظر کر رہی ہیں، ان لوگوں کے سامنے بٹھا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں میری بچی جو ہے نا دن رات محنت کر رہی ہے اور آن لائن جو ہے، تو آپ یہ سب کو دعوت دے رہی ہیں، تمام مردوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ آئیں میری بچی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، میری بچی اور ساری رات جو ہے نا محنت کر رہی ہے، تو آپ خود ان کو دعوت دے رہی ہیں، گناہ کا دعوت دے رہی ہیں، اور آپ یہ بھی واضح کر رہی ہیں کہ ہمارے جو ہے دیکھو 14 اگست والے دن ہمارے ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، 14 اگست کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے اور ہمارے گھر میں پکی ہے دال۔ بے شک آپ کے گھر میں دال پکی ہے، سبزی پکی ہے، آلو پکے ہیں، جو بھی پکا ہے، چاہے پانی کیوں نہیں بوائل ہوا، آپ کیوں دکھا رہی ہیں؟ آپ نہ دکھائیں، آپ کو نہیں پتہ اگر آپ پازیٹیو چیز بھی دکھا رہی ہیں اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے دکھانے کا، لیکن باہر والے تو کچھ اور ہی سمجھیں گے نا، وہ تو غلط ہی سمجھیں گے، کہ وہ یہی سمجھیں گے وہ بھیک مانگ رہی ہیں، وہ یہی سمجھیں کہ اپنی بیٹی کو آپ شو کروا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے گھر کی جو سچویشن ہے تو آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں، آپ کو اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ماں ہی اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتی ہیں اور دیتی ہیں، تو میری بہن یہ ساری چیزیں نہ دکھائیں، اگر آپ دکھائیں گی تو یہ الٹا لوگ آپ کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا، یہ آپ کو غلط ہی کہیں گے۔ اور آپ نے جیسے کہ دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں بھی
عرفان نے آپ کو آفر دی ہے کہ میں آپ کو کرائے کا گھر لے کے دوں گا، یعنی رینٹ میں دوں گا، آپ اپنی بیٹی سمیت یہاں شفٹ ہو جائیں، اور جو باقی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو کہ روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں، وہ بھی پرووائڈ کروں گا، لیکن شرط میری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بالکل ہی ڈیجیٹل میڈیا سے بالکل ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ وہ بچی ہے، آپ اس کا جو ہے نا ذہن خراب کر رہی، ذہن سازی آپ کر رہی ہیں، آپ اس کو کسی اچھی ایجوکیشن ادارے میں لگا لیں، وہ اپنی پڑھائی حاصل کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کچھ بننے جا رہی، بجائے اس کے کہ لوگ اس پر جو ہے نا انگلیاں اٹھائیں، اس پہ بات کریں، کہ آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے بہت ہی جو ہے نا مشکل ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں آپ کو وہ ڈیفائن کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کا یہ صرف یہ نہیں کہ میں صرف آواز اٹھائی ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں، میں ہر اس بچی کا، ہر اس بیٹی کا میں دفاع کروں گا جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پر موجود ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور کیا نہیں، ان کی ذہن سازی کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اور جس طرح انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی مکمل طور پہ واضح طور